راحت یہ دل پائے، وہ مسکن ہے خلافت کا جہاں راحت یہ دل پائے. Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzoor. We are delighted to report on a virtual mulaqat that linked beloved Huzoor with Canada last weekend. Having led dua and received a report from Amir Sahib Canada, beloved Huzoor, may Allah be his helper, presided over an extended meeting during which he gave guidance on a wide range of topics. Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, spent around 80 minutes speaking to members of Canada's National Amla on Saturday. Beloved Huzoor asked questions of various secretaries as they introduced themselves. The Amla members had the opportunity to present a report about their respective departments and to receive the guidance and instructions of His Holiness on a range of issues. During the present pandemic, Huzoor highlighted the responsibilities of office bearers towards the community. कोविड-19 ने घर में बिठा दिया है सारों को, तो राब्ते पहले से ज़्यादा मजबूत होने चाहिए. आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घरों को राब्ता करके फ़ोन करके हाल पूछें. लोग घरों में बैठे हैं, बाद लोग घरों में बैठे हुए हैं तो डिप्रेशन के मरीज़ बन गए हैं कि हम क्या करें हैं. तो उनके साथ राब्ते करें, उनके हौसला बढ़ाएं और उनकी तरबियत की तरफ तवज्जो दें. ठीक जी हुजूर. Following the pandemic, many people around the globe are out of work. Huzoor spoke about the various means by which Amur-e-Amma can support the community's members. आपके पास कोई लिस्ट है, आपके पास लिस्ट इस वक्त है कि आपके जो जमात की तजनीद है 33,000, उसमें से मर्द हजरात कितने हैं और कितने मर्द हजरात ऐसे हैं जो काम करने के काबिल हैं और कितने ऐसे हैं जो काम करने के काबिल होने के बावजूद बाज़ मजबूरियों की वजह से जिनको मुलाजमत नहीं मिल रही और वो उनमें बेचैनियाँ पैदा हुई हैं, और कितने हैं जो अपने पेशे के लिहाज से उनको मुलाजमत नहीं मिल रही या वो अपने काम नहीं कर रहे, और कितने ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है. डेटा सारा आपके पास है. जो निज़ाम है उसकी जो बेचैनी है उसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और जमात के अफराद की खिदमत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और उनको सही उनका स्टेटस दिलवाने के लिए सोसाइटी में हम क्या इक़दामात कर सकते हैं. ये अब असल काम है. ठीक है. अमूर-ए-अम्मा का बहुत बड़ा काम ये है कि अपने अपने हर मेंबर को सोसाइटी में एक सही स्टेटस दिलवाना है. जी इंशाल्लाह. ये असल काम है. इसकी मनसूबाबंदी करें. ठीक है. ये शोबे अगर हर शोबा अपने शोबे को सही तरह जानता हो, उसके मुताबिक काम करवाए, ग्रास रूट लेवल पे हर रिस्पेक्टिव मजलिस में उसका काम हो रहा हो या जमात में, तो निज़ाम में जमात का जो सिस्टम है वो तो ऐसा ज़बरदस्त है कि हर लेवल पे आप उनकी मदद कर रहे होते हैं और संभाल रहे होते हैं हर अहमदी को. हम उस सिस्टम को समझते नहीं हैं. हम समझते हैं कि हमारे पास एक जो हंगामी कामों में पड़ जाते हैं और अल्लाह के फजल से हंगामी कामों में जमात अहमदिया से कोई मुकाबला नहीं कर सकता. लेकिन सिस्टमेटिक काम में जमात अहमदिया के जो काम है मेरे नज़दीक उसमें बेशुमार कमी है. अभी सिस्टम को हम सही तरह अपने आप को नहीं चलाते, बल्कि हंगामी कामों की तरफ ज़्यादा जोर होता है, और हंगामी काम हम करते ही बड़ा अच्छा है. हमारे हंगामी कामों में यकीनन आपका मुकाबला कोई नहीं करता, लेकिन जो सिस्टमेटिक काम है उसमें आप बहुत पीछे हैं अभी. इसलिए जो मैंने बातें कही हैं ना, इस पर गौर करें, सोचें, डेटा इकट्ठा करें. इतना काम है कि आप तो 18 घंटे भी काम करेंगे ना तो आपको काम ख़त्म नहीं होगा. Another area of discussion was on the expectations from the Wasiyat scheme. वसीयत की तरफ लोगों को लाएं ताकि, और वसीयत सिर्फ चंदा इकट्ठा करने के लिए नहीं लेनी, वसीयत पैसे इकट्ठे करने के लिए नहीं लेनी, वसीयत किसी की जायदाद को जमात के नाम लगवाने के लिए नहीं लेनी, बल्कि वसीयत का बहुत बड़ा मकसद ये है कि इसके साथ आपका तकवा का मयार जमात का अफराद का बढ़े. ठीक है. उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो हों जो अल्लाह ताल्लुक़ बिल्लाह में पढ़ने वाले हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो हों जो नमाज़ों की हकीकत में सही अदायगी करने वाले हों, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग हों जो कुरान करीम को तिलावत करने वाले और उस पर गौर व खौज़ करने वाले हों. वसीयत का शोबे का एक काम एक ज़माने में खलीफत मसीह सालिस ने कुरान करीम पढ़ाना और पढ़ना भी दिया था. ठीक है. और इसके अलावा घरों की तरबियत, बच्चों की तरबियत, जब घरों में ऐसे माहौल पैदा होंगे, घरेलू हालात ठीक होंगे, तो मूसी का जो मयार है वो एक तकवा का आला मयार होना चाहिए. उसका घर भी एक आइडियल घर होना चाहिए, उसके बच्चों की तरबियत भी आइडियल होनी चाहिए,
اس کی نظر اپنے بچوں پہ، لڑکیوں پہ، لڑکوں پہ اچھی ہونی چاہیے. اس کے حقوق جو ہیں بیوی کے معاملے میں وہ زیادہ اعلیٰ ہونے چاہیے. یہ اصل مقصد ہے وصیت کا. اور اس سے بات زائد جو آپ قربانی کر رہے ہیں مالی اشاعت دین کے لیے اور اشاعت اسلام کے لیے، وہ ایک زائد چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس پہ پھر فضل اور رحم فرماتا ہے. ٹھیک ہے، اس سوچ کے ساتھ تربیت کریں. اس سوچ کے ساتھ آپ اپنے ساتھ اپنے سیکٹری تربیت کو ملائیں، اور اس سوچ کے ساتھ لوگوں سے ذاتی رابطے کر کے موسیان سے ان کو حقیقت سے آگاہ کریں کہ ہمارا مقصد کیا ہے. ایسے لوگ سمجھتے ہیں ہم نے پیسے دے دیے، $400 $10,000 دے دیا، $20,000 دے دیا، ہم نے کمال کر لیا. کوئی ڈالر دینا کوئی کمال نہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ مال کہاں سے آئے گا، مال آئے گا اور بے شمار آئے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. مجھے فکر ہے تو صرف یہ ہے کہ تمہاری تقویٰ کا معیار قائم رہے گا کہ نہیں. بس وصیت کے شعبے کا بہت بڑا ایک کام یہ ہے. Huzoor also guided the office bearers on how to develop members of Waqf-e-Nau. ٹھیک ہے، پر لڑکوں کو زیادہ تر کیا لگوائیں نا، اور جامعہ میں بھی آنے چاہیے زیادہ لڑکے، اور اسی طرح ڈاکٹر اور بھی بننے چاہیے، زیادہ ٹیچر بننے چاہیے. آپ لوگ اس طرف بھی توجہ دلوائیں نا. اور پھر یہ کہ وقف کریں، صرف ٹائٹل نہ ہو وقف کا. ٹھیک ہے، ہم 15 سال سے بچوں کو جو بڑے ہیں ان کو توجہ دلاتے ہیں، لیکن کئی ایسے بچے ہیں جو ہمیں مثبت جواب نہیں دیتے. اجتماع جو نہیں کرنا چاہتے پھر ان سے کہیں علیحدہ ہو جاؤ، تم کیوں اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے پھنسا کے. جو وہ وقف نہیں رہنا چاہتے، جو کام نہیں کرنا چاہتے، جماعت کو وقت نہیں دینا چاہتے، تو ان کو پھر اس لسٹ سے نکال دینا. یوں ہی اپنے خوش فہمیوں میں نا اپنے آپ کو رکھیں. ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے، ہمیں حقائق پہ بیس کرنا چاہیے. چاہے وہ وقف نو کا معاملہ ہے، یا مال کا معاملہ ہے، یا تربیت کا معاملہ ہے، یا تبلیغ کا معاملہ ہے. ہر شعبہ جو ہے اس کو حقیقت کے اوپر چلنا چاہیے اور حقیقت کے مطابق اپنا کام سارے کرنے چاہیے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ ان لوگوں کو جماعت کے لیے، صحیح کام کے لیے ان میں اتنا ہی شوق پیدا کریں، وہ صحیح یوٹیلائز ہو سکیں، ان کی پوٹینشیل جو ہیں. ٹھیک ہے. During the mulaqat, Huzoor advised on how office bearers should build personal relationships with their nationwide teams. میں تو پوچھ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایک ذاتی تعلق ہونا چاہیے ہر ایک سے، امیر جماعت کا بھی اور جنرل سیکرٹری، خاص طور پہ جو ایڈمنسٹریشن میں، خاص طور پہ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ، پہلے عہدیداروں کے ساتھ اور پھر لوگوں کے ساتھ پرسنل کانٹیکٹ ہوگا نا تو وہاں کی جماعتیں تیز ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. ہر چیز کو آفیشیل نہ لیا کریں کہ ہم نے میٹنگ کی، ہم نے یہ کیا، ہم نے آرڈر کیا، انہوں نے کیا، افسر آ رہے ہیں وہ ڈر کے، جس طرح آپ اس وقت ڈر کے بیٹھے ہوئے نا رپورٹ میرے سے میٹنگ کرتے ہوئے، تو اس وقت وہی حال باقیوں کا ہوتا ہے جب آپ سے میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ میں نے ایسی کوئی چیز نہیں، کوئی ڈرانے والی چیز ہوں، میں تو بڑے آرام سے باتیں کر رہا ہوں، اور آپ لوگ روب ڈال کے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا خیر، تو ذاتی رابطے رکھا کریں. ٹھیک ہے نا. اچھا بیٹھ جائیں. Those are selected highlights from a virtual mulaqat earlier in the week. We end with our final segment, a clip from this week's Friday sermon. Huzoor continued his series on the companions at the Battle of Badr during the main part of his Friday sermon. At the end, he announced 3 funerals in absentia, including Osama Sadiq Sahib of Jamia Ahmadiyya, Germany, and Salim Ahmed Malik Sahib, a professor of Jamia Ahmadiyya, UK. However, the first funeral announced was that of a recent martyr. Professor Dr. Naimuddin Khattak Sahib, Ibn Fazluddin Khattak Sahib, ضلع پشاور، 5 اکتوبر کو دوپہر 1:30 بجے فائر کر کے ان کو مخالفین نے شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تقریباً 1:30 بجے اس کالج میں پڑھاتے تھے، سپیریئر سائنس کالج. وہاں سے پڑھانے کے بعد اپنے گھر جا رہے تھے تو 2 موٹر سائیکل سوار آئے اور انہوں نے فائرنگ کر کے ان کو موقع پہ شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. شہید کی عمر 56 سال تھی. 25 سال سے شعبہ تدریس میں سے وابستہ تھے آپ. انہوں نے ایم فل کیا تھا قائد اعظم یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد اسکالرشپ پر چائنا چلے گئے، وہاں مائکرو انوائرمنٹل بایولوجی میں PhD کی. اس کے بعد اسلامیہ کالج یونیورسٹی میں خدمات سر انجام دیں. پشاور یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے. PhD کا جو پینل ہوتا ہے لوگوں کے، لڑکوں کے
اسٹوڈنٹس کے انٹرویو لینے والا، اس کے ممبر تھے. پاکستان کے مختلف تعلیمی ادارے ان کو لیکچر کے لیے بلاتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے لوائقین کو بھی صبر عطا فرمائے.